بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، یہ ایک مقالہ ہے جس کا عنوان ہے تاریخی تحفہ. یعنی اس میں مستقبل کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے لیے تحفہ بھی ہے. ان معنوں میں اس کا ٹائٹل تاریخی تحفہ قرار پایا. اس کے نقطہ نمبر 1 میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے انسان آج اس دنیا میں کوئی اچھا ہے یا برا ہے، لیکن تمام انسان مرتبہ ازل اور گنج عقل کے پہلوؤں کے مطابق سب انسان ایک ہیں. اس لیے کہ اچھے اور برے ہونے کا فرق و امتیاز اس سیارہ زمین پر آنے کے بعد ہو جاتا ہے، لیکن جہاں سارے انسان سرچشمہی ازل میں ہیں، یعنی جس مقام سے انسان دنیا کی طرف آئے ہیں اس مقام کو دیکھا جائے تو وہ ایک ہی کان ہے جو روحوں کی کان ہے. آپ اس کو سرچشمہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے بادلوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہی پانی جو ایک ہے جب زمین پر برستا ہے تو زمین کے رنگ اور اس کے ٹیمپریچر کے مطابق پانی کو ایک شکل اور ایک مزاج مل جاتا ہے. خیر، یہ تو پانی کو قدرتی طور پر شکل ملتی ہے اور مزاج ملتا ہے، لیکن انسان جب دنیا میں آتا ہے اور اس کو اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کی بنا پر وہ دوسرے انسان سے اچھا یا برا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح تمام انسانوں میں اختلاف اسی زمین پر پایا جاتا ہے. لیکن جہاں روح کا سرچشمہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں. تو اگر ہم روح کے مقام ازل کو تسلیم کریں یا کہیں کہ اب بھی سب وہاں پر جمع ہیں، یا مانیں کہ جسم سے فارغ ہو جانے کے بعد سارے انسان اسی مقام پر جائیں گے، تو ان 3 مثالوں میں سبھی انسان ایک ہو سکتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہوا کہ انسان ایک مقام پر سب ایک جیسے ہیں اور دوسرے مقام پر مختلف ہیں. دونوں باتوں کی
اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. میں اس کو دہراتا ہوں کہ سارے انسانوں کی وحدت کا بھی ایک مقام ہے، اختلاف کا بھی ایک مقام ہے. اختلاف کا مقام عالمی کثرت ہے، یعنی یہ دنیا، اور ان کے اتحاد کا مقام، ایک ہونے کا مقام عالمی وحدت ہے. تو خداوند نے عالم نے ان دو مقامات کو الگ الگ رکھا، عالمی وحدت کو بھی اور عالمی کثرت کو بھی. اگرچہ عالمی وحدت میں سارے انسان ہو جاتے ہیں اور عالمی کثرت میں آ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نے عالمی وحدت اور عالمی کثرت کو ایک نہیں کیا، دونوں کو الگ الگ رکھا. جس کا اشارہ قرآن میں ملتا ہے کہ جہاں دو دریاؤں کے باہم آس پاس بہنے کا اور دونوں کے آپس میں نہ ملنے کا ذکر ملتا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. خدا نے دو دریا ساتھ ساتھ رکھا اور ساتھ ساتھ بہایا، لیکن اس طرح ساتھ ہونے کے باوجود ایک دریا دوسرے دریا پر چڑھائی نہیں کرتا ہے، دونوں الگ الگ دیتے ہیں. تو اس عنوان کو قرآن نے البحرین کہا ہے، یعنی دو دریا یا دو سمندر، جو 4 مقامات پر ان کا ذکر ہے. نقطہ نمبر 2 میں کہا گیا ہے مولا کی خواہش کے حوالے سے کہ ہر دانشمند مرید قرآن کی حکمت کی طرف بھرپور توجہ دے اور اس حکمت کو کسی ایک طریقے سے نہیں بلکہ کئی طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. اور حکمت کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کو قرآن سے لیا جائے، جیسے نور کا مضمون، ہدایت کا مضمون، صراط مستقیم کا مضمون، عدل کا مضمون، علم کا مضمون، اور اسی طرح تشکیل کائنات کا مضمون. مثال کے طور پر تشکیل کائنات کے مضمون کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں وہ آیت کون سی ہے جو کلیے کا کام کرتی ہو، یعنی فارمولے کا کام کرتی ہو. جب پتہ چلے گا کہ سب سے اہم کلیدی قسم کی آیت یہ ہے تو اس کی مدد سے اس موضوع سے بہت کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکے گا، بہت ساری حکمتیں ذہن نشین ہو سکیں گی. مثال کے طور پر تشکیل کائنات کے سلسلے میں 31 آیات ہیں اور ان میں ایک کلیہ ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے
اور اسی نے وہ سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں، ایک ایسی آیت پر جس میں کہ فرمایا جاتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے یا ہوش مندوں کے لیے یا عقل والوں کے لیے، تو اس میں ٹھہرنا ہوگا اور نوٹ کرنا ہوگا، کیونکہ خدا اس طرح سے نشاندہی فرماتا ہے. ایسی آیات میں حکمتوں کے خزانے ہوتے ہیں یا کلیدی حکمتیں ہوتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں آیت کے اس ترجمے کو کہ کس طرح خدا فرماتا ہے، اور اسی نے وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اس میں نشانیاں ہیں. قرآن کی ہر آیت میں نہیں فرمایا جاتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں. کچھ آیتوں میں فرمایا جاتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں. جب حکم ہوتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں تو یہ ہوشمند مومن کے لیے اشارہ ہے کہ وہاں پر رکے اور ٹھہریں اور ہمیشہ ایسی آیتوں میں غور و فکر کریں. لیکن نشانیاں ہیں اس تجربے کے مطابق ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. غافلوں کے لیے، نادانوں کے لیے، جاہلوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، ہوشمندوں کے لیے ہیں، غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ غور و فکر کرنے سے اس حکمت کی تہ تک کوئی پہنچ سکتا ہے، غور و فکر کے بغیر نہیں. اور غور و فکر سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ البتہ آیات قرآن کی گہرائی میں جانے کی سخت ضرورت ہے. نقطہ نمبر 3 میں ارشاد ہے کہ مذکورہ آیہ کریمہ کی وضاحت کی گئی ہے. ارشاد ربانی کی حکمت یہ ہے کہ سماواتی عقل کل اور ارض نفس کل میں جو کچھ ہے وہ سب تم میں سے ہر ایک کے لیے مسخر کیا گیا ہے. اس میں طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے، لیکن اس وضاحت میں تمہارا کی جو ضمیر ہے، جو جمع ہے، اس کو واحد میں ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے ہر انسان کے لیے کائنات کے ظاہر و باطن کی چیزیں مسخر کر دی ہے، ہر انسان کے لیے. کیونکہ جب کسی نعمت کا ذکر صیغہ جمع میں ہوتا ہے تو اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ نعمت ہو سکتا ہے کہ کسی گروہ، کسی فرقے کے چند ہی افراد کے لیے ہو اور باقی کو اس میں ملایا گیا ہو. جب تک کہ ہم صیغہ جمع کو واحد نہ بنائیں، یعنی ضمیر جمع کو ضمیر واحد نہ بنائیں، تو
تو حکمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے نقطہ نمبر 3 میں اوپر کی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ عقل کل کے آسمانوں میں اور نفس کل کی زمین میں جو کچھ ہے وہ تم میں سے ہر ایک کے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ آیت کے ظاہر میں صرف آسمان و زمین کا ذکر ہے، لیکن یہاں تعویلی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اس آسمان سے آسمان عقل کل مراد ہے اور زمین سے زمینی نفس کل مراد ہے۔ تو یہ آخری بات ہوئی، جو بلند ترین آسمان ہیں ان کا ذکر ہوا، اور جو سب سے عظیم زمین ہے اس کی بات ہوئی۔ اس صورت میں کوئی نعمت، کوئی طاقت اور کوئی چیز باہر نہیں رہتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ خدا اس خطاب میں یہ فرمانا چاہتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ وہ ہر مومن کو اس خلافت عالیہ سے نوازنا چاہتا ہے جس سے کہ حضرت آدم کو نوازا گیا تھا۔ یعنی آدم کی خلافت کا جو ذکر ہے قرآن میں وہ مومنین کے لیے مثال ہے۔ دنیا میں جو پیغمبر آئے اور جو امام آئے وہ مثال اور نمونہ ہیں مومنین کی ترقی کے لیے۔ اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہے پیش رو اور دوسرا ہوتا ہے پائی رو۔ پیش رو کا مطلب نہیں آگے آگے ہدایت کے رہنمائی کے طور پر چلنے والا، اور پائی رو کا مطلب ہے کہ پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا۔ تو اس میں منطق یہ بنتی ہے کہ ایک آگے آگے چلتا ہے منزل مقصود کی طرف اور ایک اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، لیکن جاتے ہیں دونوں منزل مقصود تک۔ اور جو رہنما ہے اور جو رہنمائی کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیرووں کو منزل مقصود تک پہنچائے، کسی نصف راہ میں چھوڑنا مقصود نہیں۔ اور اگر پیغمبروں کی یعنی حضرات انبیاء کی مثال لینا چاہتے ہیں تو ان حضرات کے سب سے اعلیٰ مقام کا ذکر جس طرح قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے کہ آن حضرت معراج ہو گئے۔ حالانکہ اہل ظاہر کا یہ خیال ہے کہ معراج میں جانا صرف اور صرف آن حضرت کا خاصہ تھا، اور کوئی نبی اور ولی معراج تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور انور کے ناموں میں سے ایک نام، ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل ہادی ہے، دران صورت ہادی اپنے لوگوں کو اور مومنین کو کسی درمیانی منزل میں چھوڑ کے یہ کہیں کہ اچھا تم یہاں رہو، اس سے تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر تو یہ رہنمائی کس طرح کامل، مکمل اور
درجہ کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ اگرچہ ظاہر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضور انور معراج پر گئے تھے اس وقت جبریل امین بھی آگے نہیں گئے تھے اور حضور نے جبریل امین کو پیچھے چھوڑا تھا، اور چونکہ حضور کو تنہا معراج پر جانا تھا، لیکن پھر بھی اس میں علم کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور اس راز کا جاننا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ بے شک رسول کو تو اکیلا ہی جانا تھا، لیکن رسول میں فنا ہو جانے کا تصور بھی تو ہے، اور جو کوئی فنا فی رسول ہو جاتا ہے تو وہ رسول کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی اس فنا ہونے والے کی اپنی خودی انا ہستی باقی نہیں رہتی۔ اس وقت اور اس حال میں جو لوگ رسول میں فنا ہونے والے تھے وہ سب رسول میں فنا ہو چکے تھے، یعنی قیامت تک امت میں سے جو نیکوکار دنیا میں آنے والے تھے اور جن کو ایک خاص مقام روحانیت میں حاصل ہونے والا تھا، وہ سب حضور کے ساتھ تھے، اس لیے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں مستقبل اور ماضی نہیں ہے، حال ہی حال ہے، تو سب روحین حضور کے ساتھ تھیں۔ اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ سورہ نجم میں ہے کہ خدا قسم کھاتا ہے والنجم اذا ہوا، فرما کر ستارے کی قسم جبکہ وہ گرا، تمہارا ساتھی تمہارا رفیق یعنی حضرت محمد تمہاری رہنمائی میں نہ تو بہکا اور نہ گمراہ ہوا، یعنی اس میں حضور کی تعریف کی جاتی ہے کہ حضور کی رہنمائی اور پیشوائی بدرجہ کمال تھی، اور ساتھ ہی ساتھ صاحبکم اس لفظ سے اس مقام پر اس حالت میں اشارہ ملتا ہے کہ تمہارا رفیق، اگر کسی اور منزل میں تمہارا رفیق کہا جاتا تو تصور یہ ہوتا کہ رسول کی رفاقت اس منزل تک ہے، اس درمیانی مرحلے تک ہے، لیکن جب مقام معراج پر فرمایا گیا کہ تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب عربی میں ساتھی کو کہتے ہیں، رفیق راہ کو کہتے ہیں، اور یہاں معذاللہ سے مراد رہنمائی کا ذکر ہے، تو اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ مومنین کو مقامی معراج تک، مرتبہ معراج تک راستہ ہے، اور منزل مقصود بھی وہی ہے، مسافر کی کوئی منزل مقصود ہوا کرتی ہے،
تو بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال دین کی یہ ہے کہ سب لوگ ایک راستے پر چل رہے ہیں اور ان کی کوئی منزل مقصود ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ منزل مقصود کہاں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں منزل مقصود خدا ہے، تو بات وہی ہوئی اگر منزل مقصود خدا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ خدا تو مل سکتا ہے اور معراج نہیں مل سکتا؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ مومن کو خدا تک رسائی ہو سکتی ہے لیکن عرش تک رسائی نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سی منطق ہوگی؟ جب منزل مقصود یعنی آخری منزل خدا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ عرش کا ذکر بھی آتا ہے، معراج کا ذکر بھی آتا ہے، پھر اور کوئی مرتبہ اور کوئی درجہ باقی نہیں رہتا ہے کہ جس تک مومن نہ پہنچتا. یہ انتہا ہے. اگر ہم عقل سے دانی سے کام لے سکتے ہیں تو بات یہی ہے. اس کے علاوہ ہماری نگاہ امام کی ہدایات پر رہتی ہے، اور امام علی مقام نے یعنی حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کسی ارشاد میں یہ فرمایا ہے کہ بعض روحیں معراجی درجے کی ہیں. یعنی آپ اس وقت دنیا میں جو خدا رسیدہ مومنین ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ بعض روحیں معراجی درجے کی ہیں کہ انہوں نے مقام معراج کو حاصل کیا. جب آپ کسی دین کی اصطلاح میں سوچتے ہیں تو آپ کو الجھن ہو سکتی ہے، لیکن جب اس اصطلاح کے لغوی معنی کو لیتے ہیں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو معراج ایک اصطلاح بھی ہے اور ایک لغوی لفظ بھی ہے، اور جہاں یہ لفظ ہے اس میں یہ سیڑھی کا نام ہے. سیڑھی، اور سیڑھی صراط مستقیم جیسی بات ہے اور خدا کی رسی جیسی بات ہے. خدا نے عالم والا سے نور کی ایک رسی دنیا میں پھینک کی ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے منسلک ہو جائیں، تاکہ خدا ان کو بلند کرے. آخر وہ درمیان میں تو نہیں چھوڑے گا. جو اس رسی سے منسلک ہوگا تو خدا اس کو اپنے حضور تک اٹھا کے لے جائے گا. اور اگر صراط مستقیم میں راہ راست کی مثال لیتے ہیں کیونکہ دین راہ راست ہے، تو اس میں بھی وہی منزل مقصود کی بات آتی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچ جانا ہے. تو پھر ایک مثال میں سیڑھی ہے، ایک مثال میں رسی ہے، ایک مثال میں یہ راہ راست ہے، سڑک ہے. تو پھر یہ سیڑھی والی مثال کس طرح رسی کی مثال سے اور سڑک کی مثال سے مختلف ہو سکتی ہے؟ تو سیڑھی کے کسی درمیانی زینے میں ٹھہرنا نہیں ہے. سیڑھی جس چھت کے لیے یا جس محل کے لیے یا جس عرش کے لیے ہے اس تک جانا ہی پڑے گا. دیکھا کتنی صداقت ہے اس مثال میں جو میں نے کہا کہ آپ اصطلاح کو لیتے ہیں تو کسی الجھن میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جب اس اصطلاح سے آگے گزر کر لغوی معنی کو لیتے ہیں تو آپ کو آسانی ہو سکتی ہے. اور جس معراج ایک اصطلاح بھی ہے. تو اصطلاح لوگ بناتے ہیں. خدا کے نزدیک اصطلاح سے بڑھ کر لغوی معنی کی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کی تعویل جو ہوتی ہے اور جو وزڈم ہوتی ہے وہ لغوی معنی میں ہوتی ہے، اصطلاح میں نہیں. تو اصطلاح میں لوگوں کے بنائے ہوئے مفہومات الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ معراج ہی کو لیں تو اس معراج کا تصور اسلام میں جتنے فرقے ہیں اتنے
اتنے ہیں تصورات، اور اس میں سے ایک تصور یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ خیال کیا کہ اس سے سپیس سے گزر گئے تھے، ظاہری و جسمانی طور پر حضور اپنے جسم اطاعت سے پرواز کر گئے تھے اور عرش اعلیٰ پر گئے تھے، اور ایسا کوئی عرش ظاہر میں نہیں ہے۔ عرش ایک عقلی نور ہے۔ تو اس اصطلاح میں لوگ جو ہیں یعنی کہ مختلف تصورات کو اپناتے ہیں، لیکن آپ تاویل اور وزڈم کو چاہتے ہیں تو ہر اصطلاح کے لغوی معنی کو لیں جو بنیادی اور اصل معنی ہے، تاکہ آپ کو آسانی سے وہ قرآن میں معراج کا ذکر مختلف مثالوں میں ہے، اور خدا نے اس لفظ معراج کے پلورل کو لیا ہے، معراج کی جمع معارج کو لیا ہے، اور خدا نے فرمایا ہے کہ خدا سیڑھیوں کا مالک ہے، یعنی ایسی بہت ساری معراجوں کا مالک ہے، ایسی بہت ساری معراجیں تمام انبیاء یعنی ائمہ میں اور مومنین میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ تو خدا نے اس کو واحد نہیں رکھا، جاننے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے اس کو جمع کر کے بہت ساری معراجیں بنائیں، تاکہ جاننے والے یہ جانیں کہ ہر عالمی شخصی میں ایک معراج ہے، اور بے شک یہ سب معراجیں ایک ہیں، ان کی ایک وحدت بھی ہے اور یہ الگ الگ بھی ہیں۔ تو اس میں بتانا یہ ہے کہ تشکیل کائنات خدا نے اپنے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے، پیغمبروں کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے، تمام نعمتیں اعلیٰ سے اعلیٰ مومنین کے لیے، اور دنیا کا کوئی بادشاہ جو ہے خاص چیزیں اپنے لیے مخصوص رکھتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے دینے سے پھر اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں بچتی ہے، لیکن خدا ایسا نہیں، خدا اپنی خداوندی کو بھی دے دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دے دیتا ہے، اور اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو پھر اور کیا چیز رہ سکتی؟ کوئی چیز نہیں رہتی۔ حدیث قدسی کی ایک مثال میں یہ ذکر آیا ہے کہ جو خدا کی محبت کو اختیار کرتا ہے اور محبت جب شدید ہو جاتی ہے تو اس کا نام عشق ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ مومن خدا سے عشق کرتا ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی ہے تو خدا ایک مثال کے طور پر اس کو قتل کرتا ہے، کہ تو مثال کے طور پر کہ تو کہاں اور میں کہاں، ایک مثال ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ اس بیچارے عاشق کو تو میں نے قتل کیا، اس کا مقدمہ ہونا چاہیے، تو اس کا مقدمہ کون کرے گا؟ میں ہی کروں گا کہ میں سب کا وکیل ہوں۔ خود ہی مقدمہ کرتا ہے، خود ہی ہار جاتا ہے، اور پھر اس کو خون بہا، جس کو فارسی میں عربی میں دیت کہتے ہیں اور فارسی میں خون بہا کہتے ہیں، اس کو خون بہا یعنی جان کی قیمت دینے کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر خدا فرماتا ہے کہ اب اس غریب کو کیا دیں؟ چلو بجائے اس کے کہ اس کی جان جیسی جان دے دیں، ایک سب سے اعلیٰ ہستی اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو اور اپنی ہستی کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ اس معنی میں خدا کسی دولت کو، کسی نعمت کو، کسی عزت کو، کسی مرتبے کو اپنے لیے مخصوص نہیں رکھتا ہے، بلکہ سب کچھ دے دیتا ہے، اور اسی لیے اس کی تعریف ہے۔
ست انبیاء علیہ السلام کیسے درمیانی منزلوں میں اپنے پیرووں کو چھوڑ کر آگے جا سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے نقطہ نمبر 3 کی وضاحت کی۔ اس کے بعد خوشخبری کی بات ہے کہ خوشخبری اگر قرآن میں ہے تو ظاہری خوشخبری سے سب مسلمان خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے اور ہم کو یہ نعمتیں ملیں گی اور ایسی بہشت ملے گی۔ لیکن حقیقی خوشخبری اس وقت ہے جب کوئی مومن جیتے جی عبادت اور بندگی کرے اور مقامی روحانیت کو حاصل کرے اور وہاں اس سے فرشتے ملے اور فرشتے اس کو بشارت دے، خوشخبری دے، تو یہ ذاتی خوشخبری ہے۔ دیکھیے کہ ایک اہم بات حضرت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ حضور انور کے بہت سے ٹائٹلز ہیں، بہت سے اسما ہیں، بہت سے نام ہیں، لیکن حضور کا کام کلی طور پر 2 قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ آپ بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے، اور دوسرا یہ کہ آپ ڈرانے والے ہیں۔ یہ 2 کام ہیں، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ لیکن آپ ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے ذرا سوچیں کہ حضور کا یہ کام کس طرح انجام پائے۔ اب دنیا میں حضور ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، یا تو ہم یہ مانیں گے کہ حضور کا جو جانشین ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، یا یہ مانیں گے کہ جیسے ہی کوئی مومن آگے بڑھتا ہے، روحانی ترقی کرتا ہے، تو حضور کی طرف سے بشارت آتی ہے، اور اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو حضور اس کو روحانیت میں یا خواب میں ڈراتا ہے۔ تو یہ بشارت دینا اور ڈرانا جو ہے اب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 23 سال کے لیے حضور بشیر و نذیر تھے۔ حضور بشیر و نذیر جب ہیں تو ہمیشہ کے لیے ہیں، تو حضور کا کام آپ کے جانشین کے ذریعے سے روحانی طریقے سے ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس خوشخبری میں ایک خاص نقطہ تھا، اس لیے ہم نے اس ذیلی عنوان کو لیا ہے کہ خوشخبری اس وقت ہوتی ہے، انفرادی خوشخبری، اجتماعی خوشخبری قرآن میں جو کچھ ہے ایز اے ہول وہ خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاص بات جو ہے وہ انفرادی خوشخبری میں ہے، اور انفرادی یعنی ذاتی خوشخبری یہ ہے کہ کوئی مومن دنیا میں نیک کام کرے اور اس کو کوئی بشارت ملے خواب میں، بیداری میں، روحانیت میں، تو یہ حقیقی خوشخبری ہے اور ذاتی خوشخبری ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کا فرمانا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں سے مومنین کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کوئی فرشتے مومنین کو اس زندگی میں خوشخبری دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور جو کچھ رہتا ہے بعد میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ یکمن علم را دمن عقل می بائے، یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اس میں سوچیں،
اور اس پر وقت صرف کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کی تحلیل کریں. ایسا نہیں کہ بس علم کی باتیں سنی اور پھر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کو جزوی ہستی نہیں بنایا، تو یہ درست نہیں. لیکن میری امید ہے کہ آپ عزیزان اس قدر وقت صرف کر کے آتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور مقالے کو دو طرح سے پڑھتے ہیں. ایک تو ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد تجزیہ کر کے اس کی گہرائی میں جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی ترقی ہوگی، اور ترقی انشاءاللہ ہو رہی ہے. اور جو آپ میں سے آگے ہیں اور اپنی گفتگو سے درپیشانی کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ترقی کا ثبوت ہے. شکریہ. خداوند آپ کو عالی ہمتی اور اولو العزمی عنایت فرمائے کہ جس سے آپ علم سے فائدہ اٹھائیں اور علم کی عزتوں کو پائیں، اور خداوند کی خوشنودی کے مطابق اس علم کے ذخیرے سے جماعت کی خدمت کر سکیں.